بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جانیں گے ایک ایسے دردناک واقعہ کے بارے میں جو کربلا کے میدان سے منسوب ہے۔ محترم ساتھیوں، کربلا کے میدان سے منسوب ساری اسلامی تاریخ دردناک اور مظلومانہ حقائق پر مشتمل ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ خصوصاً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ منسوب ہے۔ جب تمام شہداء کربلا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد اور شمر کے حکم سے تمام شہداء کربلا کے سروں کو ان کے دھڑوں سے الگ کر لیا گیا اور ان کے پاک جسام کو کربلا کے تپتے ریگستان پر چھوڑ دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ ان کو تپتے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا بلکہ ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے تقدس کو پامال بھی کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تمام سروں سے آگے نیزے پر بلند کر کے شمر جوشن ابن زیاد کے دربار میں لے کر جا رہے تھے۔ ابن زیاد بدبخت نے سارے شہر کو دلہن کی طرح سجا رکھا تھا اور لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یزید کے خلاف ایک باغی گروہ نے علم بغاوت بلند کیا تھا جس کو کامیابی کے ساتھ کچل دیا گیا ہے، اور اسی لشکر کے قاتلین ہیں جن کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ لیکن کوئی ابھی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ مبارک قافلہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے نفوس قدسیہ کا ہے جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ روایات میں کہا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان سے دمشق کی طرف بہت سے معجزات ایسے رونما ہوئے جن کو دیکھ کر بہت سے لوگوں میں حیرانگی کا اظہار ہوا۔ کچھ لوگوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور کچھ لوگوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے نورانی لاٹیں نکلتی ہوئی ملاحظہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ راستے میں بہت سے غیر مسلم لوگ بھی ایسے تھے جو شمر سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے دولت کے عوض تیار تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو شمر ملعون نے ایک رات کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس دیا بھی تھا۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں اس کے حوالہ جات ملتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے مصنف ابن جوزی لکھتے ہیں کہ بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کو ابن زیاد نے ایک ایسے اونٹ کے اوپر بٹھایا تھا جو کہ لاغر، سست اور بیمار تھا۔ جب وہ اونٹ سستی کے باعث گرنے لگتا تو امام زین العابدین علیہ السلام بھی نہایت تکلیف کے عالم میں گرتے گرتے بچتے، اور اوپر سے ابن زیاد کے ظالم فوجی امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر کوڑے برسانا شروع کر دیتے۔ ابن زیاد کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام نے فضائل اہل بیت بیان کیے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے فضائل بیان کیے، اور ابن زیاد کو سخت لعن طعن کیا جس سے وہ طیش میں آ گیا اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہو گیا۔ لیکن سیدہ خاتون جنت زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اس کو شہید کرنے سے پہلے تمہیں مجھے مارنا ہوگا، اور ویسے بھی امام زین العابدین علیہ السلام کو یزید کے دربار میں وہ زندہ بطور قیدی پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ یزید سے انعام و اکرام حاصل کر سکے، اس لیے اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت بھی تھی، کیونکہ امام زین العابدین سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا سلسلہ جاری ہونا تھا۔ یزید کے دربار میں پہنچ کر سیدہ خاتون جنت زینب سلام اللہ علیہا نے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شاندار اور دلوں کو گرما دینے والا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو سن کر یزید کے دربار میں موجود لوگ رونے لگے، آہ و بکا کرنے لگے۔ یزید خود بھی کانپنے لگا اور اس نے اسی عافیت سمجھی کہ اس قافلے کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے، کیونکہ یزید کو خدشہ تھا کہ کہیں اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ سے ہمدردی کی وجہ سے میرے خلاف بغاوت بلند نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے قافلے کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ محترم دوستوں، بیان کیا جاتا ہے کہ جب خولی بن یزید اور شمر دمشق میں ابن زیاد کے پاس امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر لے گئے تو اس وقت ابن زیاد بدبخت کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس بدبخت نے بھرے دربار میں سب کے سامنے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں پر چھڑی مارنی شروع کی اور ان کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات بکنے لگا۔ اسی وقت دربار میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مشہور صحابی رسول تھے اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی تھی، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ابن زیاد ملعون کو سرزنش کی، اس کو ملامت کیا اور اس کو تنقید کی اور کہا کہ بے شرم، بے ادب انسان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم کو کئی بار امام علی مقام امام حسین کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے جن پر تو گستاخانہ وار کر رہا ہے اور بکواس یاد کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھ۔ یہ سننا تھا کہ ابن زیاد غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اسی وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ضعیف اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہنے لگا اگر مجھے تمہارے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بدبخت تو میرے قتل کا حکم دے دے، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رسی کو کب تک ڈھیلا رکھتا ہے جس نے تجھے بہکا رکھا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد ملعون چپ ہو گیا۔ محترم ساتھیوں، پھر تاریخ نے دیکھا کہ اسی بدبخت ابن زیاد کا انجام مختار ثقفی کے ہاتھوں بہت دردناک اور عبرتناک ہوا۔ جب وہ مختار ثقفی کوفہ پر تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہوا تو اس نے کربلا کے تمام مجرمین کو گرفتار کر کے انہیں اپنے سامنے پیش کرنے کا اور سزائیں دینے کا حکم دیا۔ جب ابن زیاد اس کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اس بدبخت کے دونوں بازوؤں کو 2 گھوڑوں سے باندھ کر دونوں گھوڑوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ابن زیاد کے دونوں بازوؤں کو 2 گھوڑوں سے باندھ کر دونوں گھوڑوں کو مخالف سمت میں بھگا دیا گیا اور یوں ابن زیاد بدبخت کا جسم درمیان سے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ پھر مختار ثقفی کے حکم پر اس کے بکھرے ہوئے جسم کے چیتھڑوں کو اکٹھا کر کے ان کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ابن زیاد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یزید کے کہنے پر واقعہ کربلا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، شہدائے کربلا کے تقدس کو پامال کیا، جبکہ کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ یزید نے اس کو امام حسین علیہ السلام کو زندہ گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا تھا، نہ کہ ان کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان لوگوں سے صرف یہ سوال ہے کہ جب یزید نے ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کو صرف گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا تھا تو ابن زیاد نے پھر یزید کے کہے بغیر امام علی مقام امام حسین کو قتل کیسے کر دیا؟ اور پھر اگر یہ سچ تھا تو یزید نے ابن زیاد کو سزا کیوں نہ دی؟ بلکہ تاریخ تو لکھتی ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو اقتدار اور انعام و اکرام سے نوازا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید بدبخت خود بھی امام علی مقام کے قتل میں اور ان کی شہادت میں ملوث تھا۔